اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد کان بحثنا فی الصحیح والاعم ووصلنا الی الامر الخامس۔ ہماری گفتگو دورۃ الاصول اصول الفقہ کے درس خارج نمبر 34 میں جو منہا امور شارح کفایہ نے بیان کیے، صحیح اور اعم میں جستجو قدر جامع تک پہنچ چکی ہے، یعنی الامر الخامس من الامور جستجو، تلاش، طلب قدر جامع کی۔ اگر مشترک معنوی مل گیا تو صحیح والے ٹھیک، نہ ملا تو وہ غلط۔ اسی طریقے سے اگر اعم والوں کو قدر جامع مل گیا تو وہ حق پر، نہ ملا تو وہ باطل پر۔ یہ امر خامس یہ ہے۔ یہ تو پاسبل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایک لفظ کے 20 معانی الگ الگ وضع کیے گئے ہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ معنی تو ایک ہی ہوگا، مصادیق مختلف ہوں گے۔ مثلا صلاۃ، قربان کل تقی ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر، یا سبب ربط الخالق والمخلوق، یا ذریعۃ النجات وغیرہ۔ اس میں جو صحیحی اور اعمی قدر جامع تلاش کریں گے۔ آج کا درس ہمارا قدر جامع میں ہے۔ سوال: آیا قدر جامع ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ قدر جامع ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ پھر ہم جو قدر جامع آخوند نے بیان کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو اجود میں ہے اس کو بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور افاضل نے قدر جامع دیے ہیں، ان کو ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ قدر جامع میں کیا امکان پذیر ہے؟ قدر جامع میں مثلا موضوع صلاۃ میں
یا قدر جامع ممکن نہیں ہے. اس میں مشکل دیکھ لیں. پہلی مشکل یہ ہے کہ صلاۃ کے افراد میں خود تفاوت بسیار ہے. صلاۃ المیت، صلاۃ الآیات، صلاۃ الجماعت، صلاۃ الخوف، صلاۃ الجمعہ. جامع اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے اس تفاوت کے ساتھ تو دو چارے مشکل ہو جائیں گے. ہم مشکل کا شکار ہو جائیں گے اگر جامع تلاش کرنے جائیں، اس لیے کہ جن ارکان میں یا جن اجزاء میں یا جن معانی میں قدر جامع تلاش کر رہے ہیں ان کا آپس میں بہت ہی اختلاف ہے. صلاۃ الآیات 5 رکوع 5 رکوع، صلاۃ الفجر 1 رکوع 1 رکوع، صلاۃ الجمعہ 2 رکعتیں 2 رکوع، صلاۃ الجمعہ میں 2، صلاۃ الآیات میں 5. یہ خود بڑا تفاوت ہے، بڑا اختلاف ہے. تو کیف یمکن ان نتقبل قدرا جامعا، وحال ہی کے آپس میں خود نماز کے افراد الصلاۃ ما بینہا تفاوت کثیر. ایک مشکل اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایک صلاۃ ہے واجد الشرائط، ایک ہے فاقد الشرائط. تو ان میں جس بندے نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ بھی نماز ہو، جبکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو گویا یہ مشکل ہے قدر جامع کے تلاش کرنے میں. موضوع صلاۃ، موضوع صوم قدر جامع نہیں ہے. عامی صحیح ہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں ما بین الافراد تفاوت ہے اور ما بین الاجزاء تفاوت ہے. یعنی خود موضوع میں نماز میں تفاوت ہے اور نماز کے جو ارکان ہیں ان میں تفاوت ہے. قیام، رکوع، تشہد، سلام، نیت، ذکر، قراءت وغیرہ. یہ گویا ایک مقدمہ امر خامس کا. اب آئیے یہ ڈھونڈیں کہ قدر جامع کی تعریف کیا کی ہے. کون کون سے قدر جامع جو مرحوم اخوند نے مفہوم واحد بسیط منتزع عن هؤلاء المرکبات هذه المرکبات المختلفة زیادتا و نقصانا، یہ صحیحی کی بنیاد پر ہے. یعنی قدر جامع ایک امر بسیط ہے. نماز میں واحد بسیط ہے، انتزاعی. اخوند نے اسے یوں کہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آخوند اس کو مرکب کیوں نہیں مان رہے، بسیط کیوں کہہ رہے ہیں؟ مرحوم آخوند پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ہم کہ الواحد لا یصدر منہ الا واحد، واحد سے واحد نکلتا ہے، اس لیے ہم اس کو بسیط مان رہے ہیں. یعنی تنال الفحشاء والمنکر اگر قدر جامع ہو تو یہ بسیط ہے.
ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ درست نہیں، یہ خلاف وجدان تبادر ہے، کیونکہ صلاۃ سے جو تبادر ہوتا ہے وہ مرکبات کا ہوتا ہے، نیت، قیام، رکوع، سجود، اذکار، قیام متصل برکوع، قومہ، جلسہ، تشہد وغیرہ، سلام وغیرہ، یہ سارے کے سارے مرکبات ہیں، بسیط نہیں ہیں۔ پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدۃ الوحدت کو پہلے بھی آپ لاتے رہے ہیں، وہ وحدت امور حقیقیہ میں ہوتی ہے، یہاں امور اعتباریہ ہیں، اعتباریہ میں ضرورت نہیں۔ بس مرحوم اخوند نے کہا کہ نہی عن الفحشاء والمنکر بسیط ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے، اور یہ جو وحدت ہے وحدت نوعی، وحدت حقیقی شخصی وحدت چاہتی ہے، نہ وحدت نوعی۔ نوع سے مراد یعنی وہ نماز جو رکوع کے ساتھ ہے، رکوع کے بغیر ہے، میری ہے، آپ کی ہے، مسافر کی ہے، حاضر کی ہے، بیمار کی ہے، سالم کی ہے۔ بسیط کے مصادیق نہیں ہوتے، مرکب کے مصادیق ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اشکال اور بھی ہے، اس کو ہم غض نظر کر رہے ہیں اور اجود التقریرات کے قدر جامع پہ چلتے ہیں کیونکہ وہ اہم نہیں۔ وہ یہ ہے کہ حبل مرتبۃ العلیہ، صلاۃ کو اگر موضوعہ قرار دیا جائے تو وہ نماز ہے جس کا مرتبہ علیہ ہو، قدر جامع مرتبہ علیہ ہے۔ عامی کے لیے تو مشکل نہیں، صحیح ہی یہ کہہ رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو مرتبہ علیہ ہے وہ نماز جس میں مرتبہ علیہ نہیں، اس کو کیسے قدر جامع مانیں گے؟ تو کہتے ہیں اما بنوع الادعاء، یا قائم مقام مان لیں گے، ہم کہیں گے یہ دعویٰ ہے کہ یہ نماز صحیح ہے، یا قائم مقام مان لیں گے کہ یہ قائم مقام ہے، واجدی فاقدی دونوں کو شامل ہو جائے۔ مگر حق یہ ہے کہ یہ قدر جامع بھی قناعت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ مرتبہ علیہ خود کنفیوژن ہے، تردد ہے۔ کون سی نماز ہے؟ قدر جامع کون سی نماز ہے؟ سنائی ہے تو مغرب و عشاء چلی گئی، رباعی ہے تو فجر و مغرب چلی گئی، قائم کی ہے تو جالس کی چلی گئی، انحناء رکوع و حالت سجود کی ہے تو اشارے والی چلی گئی، ایما والی۔ اس میں اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ قدر جامع قانع نہ ہوا۔ کون سی نماز ہے؟ اولها تکبیر و آخرها سلام، جنازہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ یہ مشترک لفظی بن رہا ہے نہ معنوی، تو قدر جامع تو معنوی ہوتا ہے۔ المرتبۃ العلیٰ بنفسها مرددۃ ومشوش فیہا التشویش ومحوشۃ،
اگر قدر جامع مانے یا قائم مقام مانے تو یہ خود مردد ہے، مشوش ہے، اور پھر وہ بھی کہیں گے کہ وجدان کے بھی خلاف ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ اطلاقات عند شک نہ عامی کے لیے صحیح رہیں گے نہ صحیح کے لیے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ اطلاقات عند شک ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے، یا کوئی بھی اطلاقات کو موضوع کے لیے کلیہ قرار دیں تو اطلاقات عند شک کو جائز نہیں کہ استعمال کرے۔ وضعت للمرتبۃ العلیٰ اگر کہیں یا قائم مقام کہیں یا یہ کہیں کہ یہ تنزلاً ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، یا ہم اسے قدر جامع کو یوں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ نوع دعویٰ ہے، دلیل کا محتاج ہے، صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قانع نہیں۔ یہ لم یثبت الصلاۃ، یہ قدر جامع صلاۃ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ قدر جامع قولی بنے گا یا نہ ماہوی نہ کمی کیفی، وہ جو 9 اجزاء ہیں، ارکان ہیں مستقل، نہ ماہوی نہ قولی نہ جامع وجودی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ موجودۃ والصلاۃ مفقودۃ؟ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ کوئی جامع ماہوی نہ رہا، مقولی نہ رہا، عنوانی نہ رہا، وجودی نہ رہا۔ تیسرا جامع جو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وجود ہے، وجود کا مطلب کیا ہے کہ من ناحیت القلت اقل و اکثر بلا شرط، کوئی شرط نہیں۔ 5 جو ارکان نماز ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوا، من ناحیت القلت قدر جامع یہ ہے، وجودی نماز موجود نہیں رہے گی، اور کثرت میں جتنے بھی آ جائیں مانع نہیں ہے، جیسے زید امر سے آنے سے مانع نہیں ہے۔ پس جامع بین افراد الصلاۃ نہ ماہوی نہ عنوانی۔ اس میں اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ وجود نہیں بخشتے، وجود اور غیر وجود سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اگر کہیں الصلاۃ موجود یعنی الموجود موجود، ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تشہد نہ پڑھے یا قرات نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے، تو قدر جامع نہ ہوا، پھر قدر جامع صحیح نہ ہوا، افراد باطلہ کو شامل نہیں ہے۔ مجرد وجود ارکان قدر جامع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک قید کو ہم اضافہ کر لیتے ہیں اس تیسرے میں،
मा कौनिही मकरूनन बिलखुसूसियात लैसत अलमुअतबरतु मिन नाहियत शारिह, जबकि मकरून हो ऐसी खुसूसियात से जो शारे की तरफ से एतबार रखती हों, तब जाके वो फिर कद्र जामे सही हो जाएगा। कि अगर जानबूझ के तशहुद नहीं पढ़ा तो कद्र जामे नहीं बनेगा। यानी अल-क़द्रुल जामे बैन अफराद सहीहा मा कौनी मक़रूनन बिल खुसूसियात अल मुअतबरत मिन नाहियत शारिअ अल मुक़द्दस। तीसरा कद्र जामे हमारे असातिज़ा ने इसको कबूल फरमाया, जबकि खुद जिनका कौल है वो खुद कहते हैं, एतराज करते हैं कि मौजू नमाज वजूद हो जाएगा, मौजूला नमाज का, हालांकि इबादात में माहियात होती हैं। ये बड़ा अहम इश्काल है, एतराज है, तहसील हासिल हो जाएगा। और ला शर्त जो कहा, इसमें इसका मतलब यह है कि मुजाहिम नहीं, न कि जुज बन जाएगा। जैसे ज़ैद है, अमर नहीं, अगर अमर आ जाए तो जुज नहीं बनेगा, मुजाहिम नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें भी सोचा जा सकता है कि और भी बहुत चीजें हैं कि वो जो ज़ैद है, आया वो बूढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, अमरीकी है, अफ्रीकी है, वगैरह वगैरह। खुलासतुल कलाम दर्स नंबर 34 का हमने ये बयान किया इब्तिदाअन के कद्र जामे होना जरूरी है। इस कद्र जामे में एतराज वारिद हुआ, इश्काल वारिद हुआ, मुश्किल वारिद हुई कि कद्र जामे में हम देखते हैं कि बाहम अज्जा में अफराद में तफावत बहुत है, जैसे आयात, जुमा, जमात, खौफ, अमवात वगैरह। इसी तरीके से एक मुश्किल ये पेश आ गई कि जो इसके क़याम मुत्तसिल बिरुकू, नियत, जिक्र, क़राअत, रुकू, सजदा, क़ुनूत वगैरह, ये जो वाजिद व फाकिद में अगर ले आए तो पहले में तफावत ज्यादा है। ये जो अज्जा हैं नमाज में, इनमें भी आपस में बहुत इख्तिलाफ है। फिर कद्र जामे खुद का बयान किया, मफ़हूमुन वाहिदुन बसीतुन मुंतज़अउन अन हाज़िहिल मुरक्कबातिल मुख्तलिफ़ति ज़ियादतन व नुक़साना। ये बसीत कहा है, हमने कहा मुरक्कब क्यों नहीं कहा, जबकि सलात का उन्वान मौजूला ले तो ये तो मुरक्कबात होते हैं। वहदत का जो कानून आपने कहा है, हमने कहा कि वहदत हकीकी में होती है, एतबारी में नहीं होती। और सलात के अरकान है, मसादीक है, मसीद के तो अरकान होते नहीं ना, मसादीक होते हैं। आखुन के ऊपर जो एतराज़ात वारिद हुए वो भी बयान कर दिए, और फिर नाइनी का कौल बयान किया कि ये अल-मर्तबतुल उलिया है। इसमें फिर ये भी आया कि मौजूला व कद्र जामे नीचे वाली को क्या कहेंगे, तो कहते हैं नीचे वाली को या बिनौए दावा या कायम मकाम तंजीलुल फाकिद मंज़िलतल वाजिद। कहा गया कि ये काने नहीं है। यह भी बताया गया कि नमाज अव्वल व तकबीर आखिर व सलाम, खिलाफ वुजदान भी है ये। और फिर इतलाकात का इस्तेमाल इंद शक न सहीही के लिए जायज रहेगा न आमी के लिए। अगर दूसरा मान लिया जाए। फिर जामे की किस्में बता दी, जामे माहुवी, मकूली, जामे माहुवी।
मकूली जामे उनवानी एक जामे वजूदी है मिन नाहियत क़िल्लत और कसरत। क़िल्लत में अरकान खमसा, कसरत में जितने भी गैर रुकन है अज्जा अरकान नमाज के। इस तरह जामे बैन अफराद सलात न माहवी न उनवानी वजूदी बन जाएगा, जबकि नमाज तो इबादत तो माहियत होनी चाहिए। एक शख्स जो तशहुद और सलाम को जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है, नमाज उसकी बातिल है, बस ये सही ना हुआ कदर जामे। एक कैद का इजाफा किया, मा कौनिही मक़रूनन बिलखुसूसियात अलमुअतबरत मिन नाहियत शारिअल मुक़द्दस। तीसरा जो कदर जामे है वो हमने बयान किया कि वो मक़रून है, तीसरा कबूल है, ये वजूदी। इश्काल अपने ऊपर किया कि ये फिर नमाज वजूद बन जाएगी न माहियत, जबकि इबादत सारी की सारी माहियत होती है। अक़लियत में अरकान खमसा और अक्सरियत में बिला शर्त। बिला शर्त से मुराद यानी मुज़ाहिम नहीं। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे कि हम दौलत उसूल खारिज को तमाम करें और हौज़ा इल्मिया अल महदी अमेरिका और हौज़ा इल्मिया जामिअतुल इमाम अल महदी लाहौर के तलबा इज्तिहाद की सीढ़ियों को अबूर करके मंजिल फ़क़ाहत पर पहुँचे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि